السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعویذ گنڈے والوں کی دکانوں پر بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو تعویذ لینے کے لیے، جھاڑ پھونک کرانے کے لیے صرف اس لیے جاتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر کا جو تعلق ہے وہ کسی غیر عورت کے ساتھ ہے، ناجائز تعلق۔ اور ایسا آج کل بہت ہو رہا ہے۔ خواتین پریشان ہوتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ شوہر سن تو نہیں رہا، باز نہیں آ رہا ہے، سمجھاتی ہیں لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ چھوڑنے کی دھمکی اور دیتا ہے۔ یعنی گناہ بھی اور گناہ کے اوپر ڈھیٹ پنا بھی۔ تو پھر خواتین بیچاری کیا کریں؟ عاملوں کا رخ کرتی ہیں، تعویذ گنڈے کرنے والوں کا رخ کرتی ہیں، پھر وہاں پہ اپنا جڑایا پیسہ خرچ کرتی ہیں، اور پھر تعویذ گنڈے والے جو ہیں نا وہ الو بناتے ہیں، یہ کھلا دینا، وہ کر دینا، یہ کر دینا، 500 روپے لاؤ، 1000 روپے لاؤ۔ ہمارے ہی فیروز آباد میں ایک آدمی ہے جو کان میں پھونک مارتا ہے اور یوں کرے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ایک دن میں وہاں سے نکل کے جا رہا تھا، میں نے اپنی گاڑی وہیں پہ روکی تو وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں۔ تو وہ اس ٹائم کچھ کر نہیں رہا تھا، کر رہا ہوتا تو میں اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرتا، پھر آپ لوگوں کو دکھاتا تاکہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ تو خواتین بیچاری پریشان ہوتی ہیں۔ ایسے آدمیوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک تو گناہ بھی اس پر جو ہے ہٹ درمی بھی، اس پر ضد بھی، پھر بیوی کو ٹارچر کرنا بھی، بیوی کی بات کو نہ ماننا بھی غلط چیز ہے۔ اب ایسے آدمی نہیں مان رہے، سمجھانے پر بھی نہیں مان رہے، تو ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتی ہو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ آیت ہے۔ اس آیت کو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس آپ کو 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور 11 دن میں فائدہ نہ ملے تو آپ اس کو بڑھا دو۔ آپ کو 141 مرتبہ، ٹھیک ہے، 141 ٹائمز آپ کو یہ آیت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور 141 مرتبہ پڑھ کر اس آیت کو کسی بھی کھانے کی چیز پر، روٹی پر، سالن پر، کوئی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے آپ شوہر کو کھلائیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس گناہ سے نجات دے دے گا۔ اور ہر نماز کے بعد تقریباً 11 مرتبہ آپ یا ودودو 11 مرتبہ اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے نیت کرتے ہوئے بس 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یا ودودو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کا جو غلط تعلق ہے وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ 141 مرتبہ پڑھنا کیسے ہے؟ مان لیجئے کسی بھی نماز کے بعد پڑھو تو اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور پھر قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ اس آیت کو لے کے اس آیت کو 141 مرتبہ پڑھو۔ آپ 141 مرتبہ جب کمپلیٹ کر لو، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور وہ کھانے کی چیز جس پہ آپ دم کرنا چاہتی ہو دم کر دو، ٹھیک ہے۔ بیچ میں اٹھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اٹھ کے بھی جا سکتی ہو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ بائی چانس بچہ رونے لگے یا گھر کا کوئی اور کام آ جائے، ظاہر سے ایک تو 141 مرتبہ اسے پڑھنے میں ٹائم لگے گا، تو بیچ میں وہ کام بھی آپ کر سکتی ہو۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شوہر کا جو ناجائز تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان نہ ہوں۔ 11 دن میں فائدہ نہ ملے تو اس کو 11 دن اور بڑھا دیں۔ باقی اللہ سے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، خوب توجہ کے ساتھ روزانہ اللہ سے دعا بھی کریں، ٹھیک ہے، اور شوہر کے ساتھ اپنا برتاؤ بالکل ٹھیک رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ روزانہ لڑائی جھگڑے، اگر شوہر باز نہیں آ رہا ہے تو پھر چھوڑ دو، تھوڑا بالکل اگنور مارو اور یہ کرو، اور شوہر کی خدمت کرو خوب۔ وہ چیزیں مت کرو جو شوہر کو پسند نہ ہو، کیونکہ آپ اس سے جھگڑو گی نا تو وہ اس جھگڑے کو اس عورت کو بتائے گا جس سے اس کے ناجائز تعلق ہے، تو وہ عورت جس سے ناجائز تعلق ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرے گی، تو وہ آپ کو آپ کے شوہر کی نظر میں برا بنا دے گی، اور شوہر کے دل میں دھیرے دھیرے جو محبت باقی ہوگی وہ بھی ختم کروا دے گی۔ اسی لیے یہ عمل کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر سے محبت کا اظہار، اس کی کمیوں کو، جب شوہر ضد پہ آ جائے نا تو اس کو اگنور مارو، یہ عمل کرو، اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تاکہ سامنے والی پارٹی کہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔